دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ کریش ہوا اس کے اندر جو انسانی جان کا ضیاع ہوا وہ ایک ٹریجڈی ہے. اور میری بات ہو رہی تھی پاکستان ایئر فورس کے آفیسرز کے ساتھ، اور سب نے یہ کہا کہ یہ ایروبیٹکس میں یا اس طرح کی جو ٹریننگ فلائٹس کے دوران جو کریشز ہوتے ہیں، کوئی بھی پائلٹ جو ہے وہ اس کے اوپر خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا. اور یہ بات مطلب سولجرنگ آپ کرتے ہیں نا، اس کے اندر ایک اخلاقیات ہوتی ہے. اور اس سے پہلے دیکھیں ستم ظریفی یہ ہے کہ اس سے پہلے جو یہ ہندوتوا کے جو ہینڈلز ہیں یہ لگے ہوئے تھے JF-17 تھنڈر کے حوالے سے، اور یہ ساری باتیں ہیں. تو ہم اس طرح کی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے. یہ ایک اٹس اے ٹریجڈی. اور اس کے اندر جو وہ ونگ کمانڈر جو ہے وہ ہلاک ہوا، نمنش سائل اور whatever his name is, maybe I am mispronouncing his name. تو یہ ایک مطلب ظاہر ہے ایک فیملی کے لیے ایک ٹریجڈی ہے. اب مجھے نہیں پتا obviously if he's a wing commander he must be married، ماں باپ ہوں گے، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے. تو یہ ایک. اب جہاں تک بات اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ جو حال جو ہے یہ تیجاز کو بہت عرصے سے جو ہے نا یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ LCA. یہ میں اس کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا سکتا کیونکہ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ ان ایویشن. اس کے لیے آپ کو کوئی ایئر فورس کا بندہ چاہیے. ابھی ظاہر ہے اس کے اوپر جس طریقے سے یہ ہوا اس کے بارے میں ابھی ظاہر ہے ساری انویسٹیگیشنز ہوں گی کیا ہوا. جو ویڈیوز اب تک سامنے آئی ہیں اس کے اندر اٹ سیمز کہ وہ لو مینوور کر رہا تھا، اور اب وہ ڈس اورینٹ ہو گیا پائلٹ، یا وہ آلٹیٹیوڈ کا کوئی ایشو تھا. آئی مین وی ڈونٹ ریلی نو. جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایئر شو میں آپ لے کے آتے ہیں بیکاز یو آلسو وانٹ ٹو شو کیس کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا بنایا. اور وہ جو شو کیس آپ کرتے ہیں وہ ایکسپورٹ ریکوائرمنٹس کے لیے بھی ہوتا ہے. تیجاز کے بارے میں جو میری گفتگو اوور دی ایئرز ہوئی اور بہت سال پہلے ہوئی ود انڈین ایئر فورس آفیسرز انکلوڈنگ دیئر ایئر چیف مارشل تیاگی، تو میں نے ایک دفعہ شاید غالباً پہلے بھی آپ کے پروگرام پہ یہ کہا تھا، تو ہی سیڈ ٹو می کہ یہ ہم نے کیا تھا کہ دس از گوئنگ ٹو بی این انڈیجنس فائٹر جیٹ، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وین اٹ فائنلی فلائز، اور اس زمانے میں ابھی اس کی فلائٹس نہیں ہوئی تھی، میں بہت سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، دی اونلی تھنگ انڈیجنس ان دی ایئر کرافٹ ول بی دا پائلٹ. تو یہ ایک ابھی ان کا یہ وہ 18 اسکواڈرن میں یہ ہے جو ایکٹیو اسکواڈرن ہے ان کا تیجاز کا. اس کا ایک اور کریش بھی ہو چکا ہے، پچھلے سال ہوا تھا، پتہ نہیں جیسلمیر یا سمویر اراؤنڈ راجستھان میں ہی ہوا تھا. تو میں یہ ان کا میڈیا چیک کر رہا تھا، بہت سارے ان کے آفیسرز آ کے کہہ رہے تھے کہ جی اس کا سیفٹی ریکارڈ بہت اچھا ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ وہ. ہو سکتا ہے ہو، آئی ایم ناٹ اے فائٹر پائلٹ سو آئی کانٹ ہولڈ فورتھ آن دیٹ. لیکن جو ہم نے دیکھا ہے اس میں دیر آر اے نمبر آف کوسچنس، اور اس کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو فلائی بائی وائر سسٹم ہے دیٹ از دا بیسٹ ان دا ورلڈ، اور سپرلیٹیوز استعمال ہو رہے ہیں. میں ریپبلک ٹی وی کو دیکھ رہا تھا، اور یہ کہ جی اتنے تیجاز ہیں اور صرف اتنے کریش کیے ہیں، یعنی یہ بھی ایک بات ہے. سو therefore the point really is کہ جو کچھ ہوا ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، but it is definitely an embarrassment. جی میں تو اسی اینگل سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مطلب یہ جو ہوا سارا مئی کے بعد، مئی میں بھی انڈین ایئر فورس کی جیسے کہنا چاہیے ویکنیسز سامنے آ گئیں، جو سو کالڈ ایئر ڈیفense سسٹم. مجھے ڈر یہ تھا کہ ان کے جو ایئر چیف ہیں وہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ یہ تیجاز کریش نہیں ہوا، یہ کوئی پاکستانی جہاز کریش ہو گیا. یہ ایگزیکٹلی ہمارے ایک دو کامنٹس والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کب پاکستان کو کب بلیم کیا جائے گا. تو یہ ہے کہ انہوں نے مئی کے بعد
وہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کچھ ہفتے پہلے. مئی کے بعد انہوں نے جو بیانات دیے تو مجھے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ سال ختم ہونے سے پہلے 80% تو پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ بیانات کے ذریعے ہی ختم ہو جائے گی. پتہ نہیں کتنے F-16 گرا دیے, پتہ نہیں کتنے J-10Cs گرا دیے, JF-17 تھنڈرز گرا دیے, پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. بہت کچھ جی. تو اچھا اجاز ذرا اب بڑھتے ہیں آگے, اور یہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. ابھی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ MBS گئے ہوئے تھے امریکہ, ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوئی, اور آج ایک بلومبرگ کی سٹوری بھی ہے کہ پاکستان نے کس طرح سے آؤٹ مینوور کیا ہے ہندوستان کو امریکہ کے ساتھ تعلقات بنانے میں. اس کا بھی ذرا ذکر ہو جائے تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. اور ان دونوں کو اگر اکٹھا ہی ہم ہینڈل کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے آرٹیکل 243 پہ بھی بات کرنی ہے. جی رضا, یہ میجر نان نیٹو ایلائی والا جو سٹیٹس ہے نا, ہاں, اٹس نیدر ہیئر نار دیئر. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہمیں بھی ملا ہوا تھا. مشرف صاحب کے زمانے میں ہمیں بھی میجر نان نیٹو ایلائی کا جی بالکل, وار آن ٹیرر میں بالکل جو سو کالڈ وار آن ٹیرر, جی. یہ بہت ضروری ہوتا ہے نا. تو اس کا یہ بنیادی طور پہ اس کا کوئی مطلب نہیں. اور آپ نے میں نے بھی دیکھی وہ پریس کانفرنس جو وائٹ ہاؤس میں ہوئی, آپ نے بھی یقیناً دیکھی ہوگی. بالکل. اس میں ٹرمپ صاحب جو ہے he was holding forth. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ زمانہ وسطیٰ کے ایک فیوڈل لارڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ہمارے یہاں بر صغیر میں اس طرح کے بے شمار کیریکٹرز پھرتے رہتے ہیں. تو وہ جب تک آپ ان کی جو انا ہے اس کی مالش کرتے رہتے ہیں اس وقت تک معاملہ ٹھیک رہتا ہے. جب آپ وہ انا کو مالش کرنا بند کر دیتے ہیں تو معاملہ الٹ جاتا ہے. تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسے شخص نہیں ہے کہ جن کے ارد گرد آپ اپنی دنیا کو سٹرکچر کر سکیں. ٹھیک ہے نا. تو جو محمد بن سلمان صاحب بھی ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں AI کے حوالے سے, فلانی چیز کے حوالے سے. پھر 600 بلین کا وہ ہوا, ٹرمپ نے کہا کہ آئی وانٹ ہم ٹو ریمپ اٹ اپ ٹو 1 ٹریلین. تو انہوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹرمپ نے یہ کہا تو انہوں نے کہا جی ہم یہ 1 ٹریلین کر دیں گے. کچھ اسی قسم کا معاملہ ہم نے بھی کیا ہے. کریکٹ. مطلب اس کے کوئی سٹرکچرز نہیں ہے. دیکھیں نا, پالیسی جو ہے نا اس کے کچھ سٹرکچرز ہوتے ہیں, اس کے کچھ ڈٹرمنٹس ہوتے ہیں. وہ آپ ایک مطلب کوئی ڈسرننگ سٹرکچرز کے حوالے سے تجزیہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دس از بیسکلی ہاؤس آف کارڈس. دیکھیں, یہ صحافت جو ہوتی ہے نا, صحافت کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اسٹرکچرل انالیسس نہیں کرتے. یہ جو امیڈیٹ ہوتا ہے نا, جو اس وقت ہو رہا ہوتا ہے, اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. ابھی مثال کے طور پر جو اگر ہمیں عقل آ گئی اور یہ جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جو یہ قرارداد پاس ہوئی ہے غزہ کے حوالے سے, اور ہم نے اس کے اوپر جو صحیح اعتراضات اٹھانے ہیں اگر وہ ہم نے اٹھائے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ الٹنا شروع ہو جائے گا. دیکھیں, ٹرسٹی شپ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک کلونیل وہ ہے کانسیپٹ ہے. جی کلونیل کانسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بچے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بالغ ہیں. صحیح. بالغ جو ہیں وہ بچوں کی سرپرستی کرتے رہیں گے جب تک کہ بچے بالغ نہ ہو جائیں.